بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑاوالا ضلع فیصل آباد میں قرآن کریم اور صاحب قرآن علیہ السلام کی گستاخی کا جو واقعہ پیش آیا ہے، ہم اس واقعے کی پرزور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یہ گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور اس واقعے کی آڑ میں جن لوگوں نے، جن شر پسندوں نے عیسائیوں کے گھروں کو جلایا یا ان کی عبادت گاہوں کو جلایا، جبکہ یہ ملکی قانون اور شرعی قانون کے بالکل خلاف ہے، ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جو ان کی سزا بنتی ہے ان کو بھی سزا دی جائے۔ یہاں چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں کسی طور پر بھی اس طرح کے تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس طرح کے موقع پر اس انداز سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہاں کچھ لوگ احادیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ ہے، جب تم برائی دیکھو، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے زبان سے روکو، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانو۔ تو یہاں بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے کہ ہم نے ہاتھوں کے ساتھ ان کی برائی کو روک دیا تو ہم نے ان کے گھروں کو جلا دیا۔ قطعی طور پر اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا تو اس برائی کرنے والے کو اس برائی سے تم نے ہاتھ سے اس کو روکنا تھا، اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے اس کو منع کرنا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس گستاخ نے، جس بدبخت نے قرآن کے ساتھ یا صاحب قرآن علیہ السلام کی یہ جو توہین کی ہے، نازیبا جملے لکھے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس بندے کو ہاتھ سے روکتے، اس بندے کو زبان سے روکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ بھاگ گیا ہے، اب اس کے جتنے بھی ہم مذہب ہیں آپ ان پر تشدد کریں یا ان کے گھروں کو جلائیں یا ان کی عبادت گاہوں کو جلائیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہاں اسلام کا حسن بھی آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً 90% بلکہ 100% ہی مسلمانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کے پیشوا، مسلمانوں کے مقتدا جو لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے کہ عیسائیوں کے گھروں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو جو جلایا گیا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے۔ اب یہاں اسلام کا حسن ہے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے تو مذمت کی جا رہی ہے، مگر جو غیر مذہب والے ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے بڑوں کی طرف سے شاید ہی کسی نے یہ کہا ہو کہ جو واقعہ ہوا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا قرآن کریم کی جو گستاخی کی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ برا فعل کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ عیسائی لوگوں کی طرف سے کتنا مطالبہ سامنے آیا ہے، یہ بات بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اسلام قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی نبی کے خلاف یا کسی بھی آسمانی کتاب کی جو ہے وہ توہین کریں۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت قطعا نہیں دیتا۔ اور اس طرح کے جب بھی واقعات ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اس پر پہلے صبر کا مظاہرہ کریں، پہلے اس بات پر تحقیق کر لی جائے کہ آیا جو گستاخی ہمارے سامنے آئی، جو گستاخی ہمارے سامنے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی؟ پہلے اس بات کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، فوراً سے ایک دم سے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، وگرنہ پھر سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، ایک عیسائی کو قتل کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، ایک ہجوم کی طرف سے، اب اس میں وہ بعد میں پتا چلا کہ گستاخی کی بات ہی کوئی نہیں تھی، بلکہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا۔ تو یہ تحقیق نہ کرنے کے نتائج ہیں کہ ایک بندے نے جو جرم کیا ہی نہیں ہے اس کی سزا اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایسے معاملات کے اندر تحقیقات کر لینی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے، اور یہ بڑی سوچنے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے
کہ جن لوگوں نے عیسائیوں کے گھروں کو جلایا، بالفرض اگر وہ جلانے والے مسلمان تھے تو میرا یہ سوال ہے، جتنے جتھے اور ہجوم نے ان کے گھروں کو جلایا ہے ان میں سے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یا اس دن سارے ہجوم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اور پھر میرا یہ سوال ہے، جن جن لوگوں نے ان کی عبادت گاہوں کو جلایا ہے اس دن کتنے لوگ مساجد میں گئے؟ اس دن کتنے لوگوں نے مساجد کے اندر نمازیں ادا کی؟ ہمیں یہ غور فکر کرنے کی حاجت ہے، یا ہم سارا دن جو ہے وہ سڑکوں پہ پھرتے رہے اور مناظر دیکھتے رہے کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ بڑی سوچنے والی باتیں کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں سے، اپنی مساجد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، تو شاید عیسائی کی طرف سے جو اس نے گستاخی کی وہ تو کی ہے، اس کی ہم کبھی بھی حمایت کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کنویں میں کود رہا ہے، ایک بندہ آگ میں کود رہا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے لگ کے آپ بھی آگ میں کود جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین اسلام کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا ہوتا، تو پھر ہم اس طرح کے جو معاملات ہیں فوراً جذباتی ہو کر جس نے جرم نہیں کیا ان کو سزا دینا، کہ گھروں کو یا ان کی عبادت گاہوں کو جلانا، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس ہی نہیں دیتا۔ اور یہاں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ نہ دیکھا جائے مسلمانوں کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا، صرف یہی رٹ نہ لگائی جائے کہ مسلمانوں نے یہ جو ظلم و ستم کر دیا۔ ہم برملا کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا انہوں نے غلط کیا ہے، مگر یہ بھی دیکھا جائے اصل حقائق کیا ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ وہ جو گستاخی جس نے کی ہے، آیا ہم صرف اسی بات کو لے کے مسلمانوں نے گھروں کو جلا دیا، کہیں اس کی گستاخی پر پردہ تو نہیں ڈال لے؟ اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ ہمارے جو میڈیا والے ہیں اور دیگر افراد جو اس معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، پہلے دیکھا جائے اصل غلطی کس کی ہے، غلطی کس کی طرف سے ہوئی ہے، پہلے اس مجرم کو پکڑا جائے۔ اگر اس کو بر وقت پکڑ لیا جاتا، کارروائی کر لی جاتی تو معاملات اتنے نہ بگڑتے۔ تو صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اب جو ہے محاذرائی شروع کر دیں، مسلمانوں نے یقیناً غلط کیا ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، مگر اس کے پیچھے کہیں وہ جو گستاخ ہیں آپ پس پردہ ان کی گستاخیوں کو چھپا نہ رہے ہوں، اس بات پر بھی توجہ کرنے کی شدید حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی طرف ہر اٹھنے والی میلی نگاہ کو تباہ و برباد فرمائے۔